نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ بتائیے وسیلہ کے لیسن میں سے آئیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کی اطاعت تو ایک کام ہے نا، کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں، نیک عمل ہے. مثلاً کوئی کام بتائیے جس کا آپ نے حکم دیا ہو، دن میں 12 سنتوں کا اہتمام، یہ ایک نیک عمل ہے. اور اگر کوئی انسان کبھی بھی نہ ان کو چھوڑے اور کسی مشکل میں ہو تو انسان یہ کہہ سکتا کہ اللہ کہ تیرا وعدہ ہے کہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ تیرے رسول کی اتباع کرے تو اس کے گناہ معاف کر دے گا، ہے نا، اور تو بھی اس سے محبت کرے گا. کہاں ہے یہ آیت؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو فائدہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، مجھے تیری محبت چاہیے اور ویغفر لکم ذنوبکم، گناہوں کی معافی چاہیے. اور میں یہ جو عمل کر رہا ہوں میں اس کو وسیلہ بنا کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی رحمت سے اس مشکل سے نکال دے. جس بھی مشکل کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی پریشانی ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ بھی ایک نیک عمل. اور درود شریف کا پڑھنا انسان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. بلکہ جو شخص اپنی ساری دعا کے بدلے بھی صرف درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. 70 سے زیادہ بار استغفار کرنا اور بھی اسی طرح کے جو نیک اعمال ہیں. چلیے آگے نکالی. ایمان بالکتب، کتب کتاب کی جمع ہے اور مکتوب کے معنی میں ہے، یعنی لکھی ہوئی، جیسے فراش مفروش کے معنی میں بچھایا ہوا. اس کا مادہ کاف تا با کاتبا، لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا. جمع کرنا اور ملانا، ان دو کے بیچ میں گھومتا ہے. تو کاتب کو کاتب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حروف کو جمع کرتا ہے. جب آپ کتابت سیکھتے ہیں، لکھنا سیکھتے ہیں، کیلیگرافی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا سیکھتے ہیں؟ حروف سیکھتے ہیں، ایک ایک حرف. پھر ان حروف کو ملانا سیکھتے ہیں اور اس طرح وہ الفاظ بن جاتے ہیں. پھر الفاظ سے جملے بن جاتے ہیں. تو جمع کرنا اور ملانا، تو گویا کوئی بھی تحریر حروف کا مجموعہ ہے، ایک مخصوص طریقے سے ان کو ملایا گیا ہے باہم. لیکن یہاں مراد کتب سے وہ کتابیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا، آسمان سے اتارا ہے. کیوں اتارا؟ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، ان پر رحمت کرتے ہوئے، تاکہ وہ اس کی ہدایت کے مطابق دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، اور اس لیے تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کا حق ادا کر دیا ہے. مشہور کتابیں کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن. ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھیں، لیکن اس ایمان کی کیفیت کیا ہوگی، نوعیت کیا ہوگی، ان پر ایمان اور قرآن مجید پر ایمان پر فرق کیا ہوگا، یہ جاننا ضروری. متقی شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ پچھلی کتب کو بھی مانے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس کو بھی مانے. تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ ایمان بالکتب کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. وہ کتابیں جو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے رسولوں پر بذریعہ جبریل علیہ السلام نازل فرمائیں انہیں کتب سماویہ کہتے ہیں، یعنی آسمان سے آئیں. یہ سب اللہ کا کلام لوگوں کے نام تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے محبت کی علامت تھی. صرف محبت نہیں بلکہ رحمت تھی اور حجت تمام کرنے کے لیے. کتب سماوی پر ایمان کی حقیقت، ان کتب پر ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے کلام خاص کو وحی کے ذریعے جن جن انبیاء کرام پر اتارا ہے میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی میں ان کو برحق جانتا ہوں. ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اتارا ہے ان کو
اور غیر متزلزل ایمان رکھتا ہوں۔ قرآن مجید کا مطالبہ ہے کہ ان کتب پر ایمان لانا ہر مومن پر شرعی اعتبار سے واجب ہے، اور جو نہیں مانتا وہ عذر قرآن اہل ایمان کی صف سے خارج ہے، یعنی یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ بھی اس ایمان کا حصہ ہے کہ ان کتب نے ایک دوسرے کے بعض احکام اور مسائل کی تنسیخ کی ہے اور احکام تبدیل بھی کیے ہیں۔ تورات کے بعض احکام انجیل نے منسوخ کیے، اسی طرح قرآن مجید کے نزول سے تورات اور انجیل کے بہت سے احکام منسوخ ہو گئے۔ ناسخ و منسوخ کے بارے میں آپ قرآن مجید میں تفصیل سے پڑھتے ہیں، مگر عقیدہ کسی بھی کتاب نے منسوخ یا تبدیل نہیں کیا۔ نیز یہ بھی ایمان کا جزو ہے کہ اہل کتاب نے ان کتب سماویہ میں خود ہی تحریف کر ڈالی تھی، یعنی یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں تحریف کی تھی، ان کے علماء نے خاص طور پر۔ قرآن مجید نے اس تحریف اور تبدیلی کا تذکرہ مختلف مقامات پر کیا ہے۔ اب ان کتب سماویہ کی تفصیل۔ قرآن مجید جن کتب کے نام اور صحائف کا ذکر کرتا ہے ان کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔ صحف ابراہیم یہ غالباً پہلی کتب ہیں جو چند صفحات میں ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ ان صحف میں ظاہر ہے ہدایت اور رہنمائی کی اور عقائد کی باتیں ہوں گی۔ یہ صحیفے مفقود ہیں، یعنی اب ان کا دنیا میں وجود نہیں ہے سچ کہ انہیں صحف ابراہیم کے طور پر چھاپا گیا ہو۔ قرآن مجید نے ان صحیفوں میں موجود بعض دینی حقائق کے کچھ اشارے دیے ہیں، مثلاً سورۃ الاعلیٰ کی مندرجہ ذیل آیات قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اس کے بارے میں فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی یہ آیات اور جو ان کے اندر تعلیم ہے یہ قرآن مجید کے علاوہ کہاں پائی جاتی ہے؟ پہلے صحیفوں میں، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں، یعنی تورات۔ یہ مقدس کتاب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یہ عبرانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے تعلیم یا شریعت۔ تورات ان الواح پر مشتمل تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بعد از مناجات عطا کی گئی تھی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ مناجات کہتے ہیں سرگوشیوں کو بات چیت کرنے کو۔ اس میں شرعی احکام تھے جو بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے۔ کچھ احکام کے نمونے قرآن مجید میں مذکور ہیں، مثلاً وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، سورۃ المائدہ 45۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے کہ جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ یعنی یہ اسلامی شریعت کا یہ قانون جو ہے قانون قصاص، یہ تورات کے اندر اس شکل میں موجود ہے جس کی قرآن نے تصدیق کی۔ زبور سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مکتوب، یعنی لکھی ہوئی چیز۔ یہ پاک کلام داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، اس میں مناجات تھی اور کچھ احکامات بھی تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورۃ الانبیاء 105۔ اور بے شک زبور میں ہم نے ذکر کے بعد یہ لکھا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ انجیل یہ یونانی لفظ ہے جس کا معنی ہے خوشخبری۔ یہ وہ کلام پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم پر اتارا، جس میں ہدایت تھی، نور تھا، تورات کی تصدیق تھی اور خدا ترس لوگوں کے لیے نصیحت کی باتیں تھی۔ شرعی احکام کے علاوہ اس میں آپ کی رسالت اور آپ کی اور صحابہ کرام کی صفات محمودہ کا بھی ذکر تھا، یعنی انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود تھا۔ اور اس ذکر کا تذکرہ کس آیت میں ہوتا ہے قرآن مجید کی؟ سورۃ صف آیت نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ تورات کی تصدیق کی۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور واضح الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، تو بنی اسرائیل نے ان کی بات مانی نہ، اس کو جادو قرار دے دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اب یہ بھی انجیل کا کوٹ ہے، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. سورۃ الفتح آیت 29. اور ان کی مثال انجیل میں ایک کھیتی کی طرح ہے. ان کی صحابہ کرام کی، جس نے اپنی کمپل نکالی، جسے بیج سے سب سے پہلے جو چیز نکلتی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کسانوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کی وجہ سے غضبناک ہوں. تو یہ چند دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو کچھ تھا وہ قرآن مجید کے اندر بھی ان میں سے جو اہم حصے تھے یا جس چیز کو اللہ نے محفوظ کرنا تھا وہ قرآن مجید میں محفوظ کر دیا. اس لیے اب پچھلی کتابیں منسوخ ہیں اور ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ وہی حکم جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے. القرآن، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اس کے اور کون سے نام ہیں؟ قرآن مجید کے کچھ اور نام بتائیے. النور، الذکر، الشفاء، الفرقان، الہدی اور الکتاب. کتنی محبت ہے قرآن سے، بہت. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام بھی آتے ہیں نا. سب سے پہلے تو اس کو الکتاب کہتے ہیں. ذالک الکتاب، الکتاب، الفرقان، الہدی، الشفاء، الذکر، النور، البیان، الروح، الرحمہ. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. یہ ایک ایسی میزان ہے جس کے ذریعے سے آسمانی کتابوں کی تحریف شدہ اور صحیح حصوں کا علم ہوتا ہے. یعنی یہ معیار ہے، میزان ہے. قرآن مجید پر ایمان لانا اور اسے اللہ کا کلام جاننا ایمانیات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اہل ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی گئی ایمان لے آؤ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. یہ بہت اہم چیز ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. سورۃ المائدہ 48. اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا جو اپنے سے قبل کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگران ہے. قرآن کیا ہے؟ نگران. کن پر؟ پچھلی کتابوں پر. یعنی اس کے ذریعے چیک ہوگا، قرآن چیک کرے گا کہ پچھلی کتابوں میں سے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں. قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا مادہ کیا ہے؟ روٹ کیا ہے؟ قرأ، قاف را حمزہ فرا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن، فعلان کے وزن پر. کون سا صیغہ ہے؟ ٹھیک ہے. قرآن لفظ قرأ سے ماخوذ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب. یہ ایسا کلام ہے جسے اللہ نے اپنے الفاظ اور معنی دونوں کے ساتھ بذریعہ جبریل علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج اتارا ہے. یہ کلام معجزہ ہے. آپ کی وفات کے وقت یہ مکمل تھا اور مسلمانوں کے پاس محفوظ تھا. اس میں کسی چیز کی کمی یا زیادتی نہیں کی گئی. اس اعتبار سے قرآن مجید کو ماننا حقیقی ایمان ہے. قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ہی اس کو کلام اللہ ماننے سے مشرکین مکہ نے انکار کر دیا تھا. یعنی اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے. کیا کہتے تھے؟ یہ کوئی شیطان لے کے اترتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو گھڑ لیا. ان کا خیال تھا کہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے یا کچھ دوسرے لوگ موجود ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں. ان کی ان باتوں کا جواب قرآن مجید نے وضاحت سے دیا اور انہیں چیلنج بھی کیا کہ اگر اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا تو تم بھی اس جیسی عقائد بنا لاؤ. مگر وہ افصح العرب ہونے کے باوجود اس سے عاجز تھے اور یہی ثبوت تھا قرآن کے کلام اللہ ہونے کا. چیلنج کیا نا قرآن نے خود. کہاں؟ سورۃ البقرہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اب قرآن مجید کے کچھ خصائص. قرآن مجید اپنے ادبی اسلوب کے لحاظ سے بھی حسن و جمال کا شاندار مرقع ہے. یہ مقدس کتاب قانون سازی کے میدان میں بھی معراج کمال کو پہنچی ہوئی. اللہ سے متعلق اور امور غیبیہ کے سلسلے میں ایسی باتیں بیان کرتی ہے جن کو انسان نہ جانتا ہو اور نہ ہی اپنے عقل کے ذریعے دریافت کر سکتا ہو. انسانی شخصیت پر تحقیق کرنے والا
ایک سائنسدان قرآن مجید کی آیت بلا قادرین علی ان نسوی بنانا سورۃ القیامہ، ہم تو ان کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. یہ سن کر مسلمان ہو گیا، کیونکہ یہ اب انکشاف ہو چکا ہے کہ انگلیوں کے پوروں پر موجود مخصوص نشانات یعنی فنگر پرنٹس اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی دو شخص ایسے نہ ملیں گے جن کے یہ نشانات ایک جیسے ہوں یا باہم ملتے جلتے ہوں. 1500 سال قبل اس کی خبر کس نے دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مدرسے، کالج یا کسی یونیورسٹی سے سند یافتہ نہ تھے، نہ ہی مکہ کا ماحول کسی بھی اعتبار سے علمی تھا. ماننا پڑتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی. قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت کے لیے کلام اللہ کا لفظ استعمال کیا. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ سورۃ الفتح آیہ 15، چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، اور مجھ کو جو معجزہ عطا ہوا وہ قرآن ہے. بخاری باب الاعتصام. تاریخ میں چند مثالیں ملتی ہیں جب کہ اس چیلنج کو قبول کر کے جواب دینے کی کوشش کی گئی. یعنی کچھ ایسے لوگ جنہوں نے یہ چیلنج قبول کیا اور کہا کہ ہاں ہم اس کے مقابلے میں کچھ لاتے ہیں، تو پھر ان کا حال کیا، وہ کس انجام کو پہنچے یا نتیجہ کیا نکلا. سب سے پہلا واقعہ لبید بن ربیہ کا ہے، جو عربوں میں اپنی قوت کلام اور تیزی طبع کے لیے مشہور تھا. یہ جو 7 معلقات ہیں نا، ان میں سے اس کا بھی ایک معلقہ تھا. معلقہ وہ پوئٹری ہوتی تھی جسے سونے کے پانی سے لکھ کر کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور سال بھر جو زائرین آتے تھے وہ اس کو پڑھتے رہتے، یاد کر لیتے، اور واپس جا کر اپنے اپنے علاقوں میں اس کو رواج دیتے. اور اس طرح کعبہ سے جو چیز وہ سیکھ کر جاتے وہ پورے عرب میں پھیل جاتی تھی. یعنی کعبہ ایک طرح سے کمیونیکیشن کا بھی بہت زبردست ذریعہ تھا. اس نے جواب میں ایک نظم لکھی جو کعبہ کے دروازے پر آویزاں کی گئی، اور یہ ایک ایسا اعزاز تھا جو صرف کسی اعلیٰ ترین شخص کو ہی ملتا تھا. یہ اصل میں ان کا ایک طریقہ تھا، یعنی شعراء کا. ان کو جو مشہور ان کو کہتے ہیں فحول الشعراء، یعنی کہ فحول جو ہے یہ فحل کی جمع. فحل کہتے ہیں موٹے تازے پلے بیل کو، یعنی اسٹرانگ. تو شعراء میں سے جو بہت ہی اسٹرانگ قسم کے تھے ان کے لیے لفظ استعمال ہوا. تو یہ 7 یا زیادہ ان کو کھینچ تان کے 10 تک لے کے جایا جاتا. یعنی پوری عرب پوئٹری میں بس یہی تھے جن کا کلام لٹکایا گیا تھا، ہر ایک اس پائے کو نہیں پہنچتا تھا. تو اس کا بھی جو معلقہ تھا، معلقہ اس کو کہتے بھی اس لیے کہ وہ لٹکایا جانے والا کلام. اس واقعے کے بعد جلد ہی کسی مسلمان نے قرآن کی ایک سورت لکھ کر اس کے قریب آویزاں کر دی. لبید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، جب اگلے روز کعبہ کے دروازے پر آئے سورت کو پڑھا تو ابتدائی فقروں کے بعد ہی وہ غیر معمولی طور پر متاثر ہوئے اور اعلان کیا کہ بلا شبہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں. حتیٰ کہ عرب کا یہ مشہور شاعر قرآن کے ادب سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے شاعری چھوڑ دی. بعد میں ایک مرتبہ حضرت عمر نے اس سے اشعار کی فرمائش کی تو اس نے جواب دیا، جب خدا نے مجھے سورۃ البقرہ اور آل عمران جیسا کلام دیا تب شعر کہنا میرے لیے زیبا نہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ کہتے کہ سورۃ الکوثر لگائی گئی تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو اس نے چوتھا بس ایک جملہ آگے یہ لکھ دیا تھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں. جیسے جادوگر کیوں ایمان لے آئے تھے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا جادو کس چیز کا نام ہے. تو شاعر نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اسے پتا تھا شاعری کی حقیقت کیا ہے. تو جو کہتے ہیں نا صاحب البیت ادرا بما فیہ، صاحب خانہ کو زیادہ پتا ہو کہ گھر میں کیا کیا چیز رکھی، اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے، اندر کے حالات وہ زیادہ جانتا ہے. مثلا کوئی شخص باہر سے کہیں وزٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو اوپر کی ظاہری چیزیں دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے. بعض اوقات گھر والوں کے اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ سب کچھ مہمان کے آگے رکھ دیتے ہیں، تو مہمان کیا تاثر لے کے جاتا ہے کہ بہت مالدار ہے. حالانکہ معلوم نہیں انہوں نے کس طرح پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے دوسرے کو کچھ کھلایا. تو وہ تو صرف ظاہریت کو دیکھتا ہے، لیکن اصل کس کو پتا ہے کہ گھر میں کیا ہے اور کیا نہیں؟ یعنی جو گھر میں رہتا ہے اس کو پتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح شاعری کیا چیز ہے وہ شاعروں کو ہی پتا ہے کہ شاعری کیسی چیز ہوتی، کیا حقیقت ہے اس کی. تو اب اگر ایک شاعر اٹھ کے یہ کہہ دے کہ یہ انسان کا کلام نہیں، تو اس کی بات زیادہ ویلیوبل ہے میری اور آپ کی بات سے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو شاعری کا پتہ نہیں، ہمارا اوپینین تو کوئی حقیقت نہیں رکھتا. کوئی کہہ سکتا کہ آپ کون ہیں یہ بات کرنے والے،
بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن کہنے والے کے علم اور تجربے کی بنا پر اس کا وزن فرق ہو جاتا ہے. اب کوئی سائنس کی بات عام شخص کرے وہ بس ایک انفارمیشن ہے جو دہرا رہا ہے، لیکن اگر ایک سائنٹسٹ بات کرتا ہے تو اس کی بات یا اس کا اقرار یا اس کا دعویٰ مختلف ہوتا ہے. تو اس نے جب ہتھیار ڈال دیے اور شاعری چھوڑ دی تو یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی قرآن کے کتاب اللہ ہونے کی یا کلام اللہ ہونے کی. واقعہ یہ ہے کہ منکرین مذہب کی ایک جماعت نے یہ دیکھ کر کہ قرآن لوگوں کو بڑی شدت سے متاثر کر رہا ہے، یہ طے کیا کہ اس کے جواب میں کتاب تیار کی جائے. انہوں نے اس مقصد کے لیے ابن المقفع 727 عیسوی اس کی وفات ہوئی ہے اس سے رجوع کیا، جو زمانے کا ایک زبردست عالم، بے مثال ادیب اور غیر معمولی ذہین آدمی تھا. ابن المقفع کو اپنے اوپر اتنا اعتماد تھا کہ وہ راضی بھی ہو گیا. اس نے کہا کہ میں 1 سال میں یہ کام کر دوں گا، البتہ اس نے یہ شرط لگائی کہ اس پوری مدت میں اس کی تمام ضروریات کا مکمل انتظام ہونا چاہیے، پوری طرح اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، یعنی اس کے سارے مطالبے مانے جائیں تاکہ وہ کامل یکسوئی کے ساتھ اپنے ذہن کو اپنے کلام میں مرکوز رکھے، یعنی کچھ لکھ سکے، پروڈیوس کر سکے. نصف مدت گزری، 6 مہینے گزرے تو اس کے ساتھیوں نے یہ جاننا چاہا کہ اب تک کیا کام ہوا ہے. وہ جب اس کے پاس گئے تو انہوں نے اس کو اس حال میں پایا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، قلم اس کے ہاتھ میں، گہرے مطالعے میں مستغرق ہے. اس مشہور ایرانی ادیب کے سامنے ایک سادہ کاغذ پڑا ہوا ہے، اس کی نشست کے پاس لکھ لکھ کر پھاڑے ہوئے کاغذوں کا انبار ہے، اور اس طرح سارے کمرے میں کاغذات کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اس انتہائی قابل اور فصیح اللسان شخص نے اپنی بہترین قوت صرف کر کے قرآن کا جواب لکھنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہا. اس نے پریشانی کے عالم میں اعتراف کیا کہ صرف ایک فقرہ لکھنے کی جد و جہد میں اس کو 6 ماہ گزر گئے، مگر وہ لکھ نہ سکا. چنانچہ نا امید اور شرمندہ ہو کر وہ اس خدمت سے دستبردار ہو گیا. مذہب اور جدید چیلنج از مولانا وحید الدین خان، انہوں نے یہ واقعہ کوٹ کیا. چند باتیں اوور آل کتابوں کے بارے میں اور آپ سے کرتی ہوں، پھر اس کے بعد کیونکہ یہ ٹاپک بدل رہا ہے اب، یعنی خلق قرآن کا معاملہ ایک اور طرف چلا جائے گا. اس سے پہلے ایمان پر ہم تھوڑی سی بات مزید کرتے ہیں. دیکھیے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، یا انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی، تو بعضوں کے شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں، کون جانتا ہے، کس نے دیکھا، کس نے سنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں وہی سنی کہ کس وقت جبریل کیا کہہ رہے تھے، حتیٰ کہ جو صحابہ پاس تھے وہ یہ تو دیکھتے تھے کہ آپ کی کیفیت بدل گئی، لیکن جبریل کو تو نہیں دیکھتے تھے. تو کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو مشہور ذرائع بتائے جاتے ہیں ان میں سے تو کوئی ذریعہ نہیں ہمارے پاس یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ سب کچھ جو کہا جا رہا ہے یہ سچ ہے. ان ساری باتوں کو اگر صرف ایک نقطے پر آپ جمع کر دیں تو بہت سے سوالوں کا جواب مل جائے گا. کوئی بھی بات چھوٹی ہو یا بڑی، اگر بتانے والے پر آپ کا اعتماد ہے تو بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے، اور اگر اس پر اعتماد نہیں تو اس کی ہر بات کے جواب میں آپ کو ایک اور بڑی حجت لے آ سکتے ہیں، اور بحث و مباحثے کا اینڈ لیس سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں کبھی کچھ ہاتھ نہیں آتا. ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا کیوں گیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، کتب پر ایمان لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تاکہ اس کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے پھر اس میں سے ہر بات کو الگ الگ فیلڈ ٹیسٹ نہ کرنا پڑے. کیونکہ اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ ہر آیت کو الگ سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے کتاب پر مجموعی طور پر آپ کو ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اگر یہ بات آپ مان جائیں تو پھر کتاب کھلی ہے آپ کے سامنے اور اس کی کوئی بھی بات اور دلیل آپ کوٹ کر سکتے ہیں. تو عقیدہ اسی چیز کا نام ہے نا کہ جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ہے ان کی سچائی اس حد تک دل میں راسخ ہو جائے کہ پھر کوشچن ہی نہ رہے. اسی لیے قرآن سے ہدایت کرنے کی پہلی شرط کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور غیب وہ چیزیں ہیں جو ہماری 5 سینسز سے باہر ہیں. اور غیب پر کیسے ایمان رکھے؟ دیکھا ہی نہیں، جو سنا ہی نہیں، چھو ہی نہیں سکتے، کوئی تجربہ ہی نہیں کر سکتے، یعنی جو بھی فزیکل مینز ہیں اس میں سے تو کوئی اختیار ہی نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ بہت ساری چیزیں ان 5 ٹیسٹنگ ٹولز کے اندر آتی ہی نہیں، جس کو میٹا فزکس کا نام دے دیا گیا یا غیب کا نام دے دیا گیا یا کوئی بھی اور نام. بہرحال ان چیزوں کی اپنی ایک حیثیت، حقیقت، وجود ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک الگ فیکٹر ہے جو بہت سارے
کیلکولیشنز کو فیل کر دیتا ہے. اب اس کو کیسے پروف کریں کہ وہ بھی ہے؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب چیزوں کی حقیقت جاننے کے لیے، فرشتے ہیں یا نہیں ہم کسی اور طریقے سے نہیں جان سکتے سوائے اس کے کہ وہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلے، قرآن کے ذریعے. وہی کا معنی قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ ہیں یا نہیں. اگر وہ کہتا ہے تو ہم مانتے ہیں، اگر وہ کہتا ہے نہیں تو ہم نہیں مانتے. بہت ساری چیزیں. دوسری چیز ہے رسول. کچھ چیزیں کتاب میں لکھ دی گئی، کچھ کتاب میں لکھی نہیں گئی، رسول کے ذریعے ہمیں بتائیں گے. وہ بھی ہمارا ایک امتحان ہوا ایمان بالغیب کا، کہ رسول پر ایمان یا ان کی صداقت پر یا ان کی سچائی پر ایمان ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک واحد ذریعہ ہے، واحد، کہ جس کو اگر ہم یاد رکھیں تو ہر وسوسے کا جواب ہم خود دے سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ 1400 سال سے اس کتاب کا کوئی جواب نہیں لا سکا. اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کسی بھی قسم کا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب سچی نہیں ہے یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے یا پیغمبر نے خود ہی لکھ لی ہے یا وحی کے ذریعے نہیں آئی، تو پھر تم اس کو صرف ہاں نہ یہ شک سے نہیں جواب دو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر یہ مخلوق ہے، تخلیق ہے، کسی انسان نے بنائی ہے، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی بنا لاؤ. اکیلے نہیں، سارے کٹھے کر لو. وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کیونکہ تو اللہ کا کلام ہے، لہذا اللہ کو چھوڑ کر باقی سب کو اکٹھا کر لو. پیغمبر کو بھی ساتھ ملا لو، اور بھی جس کو، جنات کو، شیاطین کو، انسانوں کو، شعراء، ادیبوں، سائنٹسٹ، جس مرضی کو شامل کر لو، جس کو بھی سمجھتے ہو جو تمہارا سپورٹر ہے. وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اور 1400 سال سے چیلنج موجود ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسی کتاب نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، پہلے ہی بتا دیا لا سکتے بھی نہیں، اول و آخر سب بھی جمع جو تو نہیں لا سکتے. اگر تم نہ لا سکو تو پھر سرنڈر کرو، سر تسلیم خم کرو کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں. اور اس پر ایمان لاتے ہیں کہ پھر یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ ہی نے بھیجا ہے، چاہے وہ ذریعہ ہم کو نظر آتا ہے یا نہیں، لیکن یہ کتاب خود گواہی دے رہی ہے کہ میں کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہوں، مخلوق نہیں ہوں، کریشن نہیں ہوں، خالق کا کلام ہوں. یہی سے وہ مشہور فتنہ کھڑا ہوا تھا نا جو خلق قرآن کا، آگے اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ کہ قرآن کو مخلوق کیوں نہیں ماننا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اس آیت کو ہمیشہ اپنی 2 آنکھوں کے سامنے رکھے اور ہر شک اور شبہ کا مقابلہ اس سے کریں کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے شک ہے کہ اللہ کا نہیں کلام تو میں بھی ذرا کچھ لکھ کے دکھاؤں اس جیسا. بڑے بڑے ادیب، شاعر سب ہار گئے. کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی اور لکھا بھی کچھ. مثلا ابن المقفع کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے لکھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویل وذنب قصیر، کچھ ایسے لکھا کہ اس کی سونڈ لمبی ہے اور اس کی دم چھوٹی ہے وغیرہ. عام طور پہ جانور کے پیچھے لمبا ہوتا ہے نا اور آگے چھوٹا ہوتا ہے ناک، تو اس کا ناک لمبا ہے اور دم چھوٹی ہے، یعنی بڑی عجیب چیز ہے یہ. اب اس نے کس چیز کی پیروڈی بنائی تھی یا کس چیز کو نقل کیا تھا؟ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. تو اسی طرح کی کچھ کوششیں کی بھی گئیں، اور بھی پھر مینڈک کے اوپر کچھ لکھا گیا اور وغیرہ وغیرہ. لیکن کوئی چیز ادبی لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے، گہرائی کے اعتبار سے قرآن کے کسی طور پر بھی مقابلے میں نہیں تھی. اور یہاں یہ ایک مثال جو دی گئی، اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ بس جھلکیاں دکھائی ہیں، بہت زیادہ بھی نہیں، جھلکیاں دکھائی ہیں کچھ ایسی باتوں کی کہ آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے لوگوں کے پاس ایمان لانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز رہے کہ ان کے ایمان تازہ ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا نا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ضرور اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کو آفاق میں، کائنات میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر. جیسے اس روز آپ نے پریزنٹیشن میں چند جھلکیاں دیکھی تھی نا، وہ بعد میں سوچ رہی تھی وہ جو خون کے ذرات دوڑ رہے تھے نا، تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے نا، تو باقاعدہ سیلز کی ایسے دوڑ لگی ہوئی تھی، یعنی کہ دوڑنے والی کیفیت. لیکن خون تو جاری ہو رہا ہوتا ہے نا، سرکولیشن ہم عام طور پہ بولتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں خون دوڑتا، لیکن ہمیں اس کی حقیقت تو نہیں پتا دوڑتا کیسے. تو بہرحال اس دن تھوڑی سی جھلکی آپ نے دیکھی کہ کیسے دوڑ رہا ہوتا ہے نا.
تو باقی چیزیں بھی کہ یہ کسی انسان کی تو بنائی چیز ہے ہی نہیں، اور اتنے اندھیرے کارخانے کے اندر خود سے خود تو نہیں کچھ بن سکتا. بہرحال تو کتابوں پر ایمان جو ہے، یہ باقی جتنے بھی دلائل ہم نے پڑھے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں پڑھیں گے جس کا تعلق سراسر غیب سے، یا اور بھی جو چیزیں جیسے وسیلہ کے بارے میں، دیگر چیزوں کے کہ مردوں سے جا کے کچھ مانگنا چاہیے یا نہیں، وہ سنتے ہیں یا نہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں دلائل کہاں سے لانے؟ اپنی عقل سے نہیں لانے، کہیں خوابوں سے نہیں جاننے کی کوشش کرنی، بلکہ کتاب سے لانا ہے اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی صادق و امین تھے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کتابوں پر ایمان کیوں لانا چاہیے، اس کی کیا ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ یہ کتابیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ایک معنی کیا کیا جاتا ہے کہ انہ منزل من اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی، اس میں کوئی شک ہی نہیں. کیونکہ اگر یہ شک نکلے گا تو پھر آگے ہدایت ملے گی نا، تبھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اگر یہی شک رہا کہ پتہ نہیں اللہ کی ہے بھی کہ نہیں، تو پھر تو سب کچھ ہی گیا، سب کچھ بہہ گیا. تو ایمان لانے کا پہلا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہیں. یہ ساری کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں اور بالکل برحق ہیں. حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز مخلوق کون سی ہے، یعنی حیران کن مخلوق کون ہے. صحابہ نے کہا فرشتے. آپ نے کہا فرشتوں کو کیا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں، کیونکہ سارے حقائق ان کے سامنے ہوتے ہیں، وہ تو وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم بھی نہیں دیکھتے. انہوں نے کہا پھر انبیاء ہوں گے. آپ نے فرمایا انبیاء کی طرف تو وحی کی جاتی ہے، وہ کیوں نہیں مانیں گے. انہوں نے کہا پھر صحابہ ہوں گے. فرمایا صحابہ تو انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں ایمان قبول کرنے میں کیا مشکل ہے. انہوں نے پیغمبر کو دیکھا، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہو رہی تھی. فرمایا دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعجب انگیز وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے. ہم لوگ وہ وحی الہی کو کتاب کی صورت میں پائیں گے، لکھے وہ اپنے سامنے پائیں گے، لیکن وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے، فالو بھی کریں گے، اس کو سچا مانیں گے. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قابل تعجب ہے، حیران کن ہے پوری مخلوق میں سے. تو کتنی بڑی خوشخبری. یعنی یہ ایمان، اس کا جو مقام ہے یہ بہت بڑا ہے. جب آپ کو کوئی پروف مل جاتا ہے، جب آپ کو کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے جو آپ کو قائل کر دے، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. اور جب ایک کتاب کو پڑھ کر آپ ایمان لے آتے ہیں کہ یہ سچ لکھا ہے جو کچھ اس کے اندر ہے، تو یہ اس ایمان کا بہت بڑا وزن ہے، بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑا اجر ہے. اور اس کا نہ ہونا بہت بڑا خسارہ ہے. بہت سے لوگوں کو ایسی چیزیں بتائی بھی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں قرآن میں لکھا ہوا. کیا ہم اس وقت ہی مان لائیں جب کوئی سائنٹسٹ اٹھ کے کہہ دے کہ ہاں یہ ثابت ہو چکی ہے، بات ثابت ہوئی ہے یا نہیں؟ کیونکہ سائنٹسٹ تو کچھ دن کے بعد یہ کہے گا کہ نہیں یہ درست نہیں، تو پھر کیا ہم قرآن کو جھٹلا دیں گے؟ تو ہمارا ایمان سائنس کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی چیز کا محتاج نہیں کہ کوئی پروو کرے. تو بھائی پروو کسی نے کر دیا تو پھر آپ اس پہ ایمان لا رہے ہیں، قرآن پہ نہیں لا رہے. دوسری چیز، کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جن کتابوں کا نام ہم جانتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ایمان لانا، جیسے قرآن، تورات، انجیل، زبور. اور جن کا نام نہیں جانتے ان پر مجملاً ایمان لانا. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو ما جو ہے یہ اجمالی طور پر سب کتابوں کو شامل ہو گیا، سب کتب پر جو پہلے آئی ان پر ایمان لا رہے ہیں، سب کتب پر، ساری وحی پر. تو صرف یہ نہیں کہنا کافی کہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اس پر ایمان لاتا ہوں، نہیں، یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں اس کے نام کے ساتھ. تیسری چیز، ان کی صحیح خبروں کی تصدیق کرنا، جیسے قرآن کی خبریں یا ان کتابوں کی خبریں جن میں تبدیلی اور تحریف واقع نہیں ہوئی، ان میں جو پیشن گوئیاں وغیرہ ہیں، یا ماضی کی خبریں یا مستقبل کی خبریں، دونوں طرح کی خبریں. ماضی کی کون سی خبریں؟ پچھلی قوموں کے واقعات، قصص. اور مستقبل کی آخرت کے بارے میں، انجام کے بارے میں. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جو ان کے تم نے بتایا وہ سب صحیح ہے. پھر چوتھی چیز
ان کتابوں میں جو چیزیں منسوخ نہیں ہوئی پچھلی کتابوں میں، ان پر عمل کرنا، ان پہ راضی رہنا، ان کو تسلیم کرنا، خواہ ہم اس کی حکمت کو سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں. اور یہ کہ قرآن کریم کے آنے پر باقی تمام کتب منسوخ ہو چکی. مثلا اگر کوئی چیز پچھلی کتابوں میں بھی اور قرآن مجید میں بھی ہے تو جب ہم ایمان لائیں گے، عمل کریں گے تو وہ سب پر عمل کا ایک طرح سے اجر مل جائے گا. لیکن اگر کوئی چیز قرآن مجید میں اور پچھلی کتابوں میں نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر کوئی چیز پچھلی کتابوں میں ہے لیکن قرآن کے موضوع سے ٹکراتی نہیں تو اس سے بھی ایک سبق لینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل ویلیو کس حکم کو دیں گے؟ جو قرآن کے اندر. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ سورۃ المائدہ 48. اور ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کی نگران بھی ہے. تو مہیمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حاکم علیہ، یعنی پچھلی کتابوں میں جو احکام ہیں ان میں سے کسی پر بھی عمل کرنا جائز ہے، مگر دو شرطوں کے ساتھ. نمبر 1 وہ صحیح ہو، نمبر 2 وہ قرآن کی تائید کرتا ہو. تو فیصلہ کون کرے گا؟ حاکم کون ہوگا؟ قرآن. کتابیں نازل کرنے کا مقصد کیا تھا ہر دور میں؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے. کس چیز کی ہدایت ملے؟ یعنی انسان کو کیوں پیدا کیا گیا اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ مقصد پورا کیسے کرنا ہے. کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت. تو عبادت کرنی کیسے؟ یہ کون بتائے گا؟ جس نے ہمیں بنایا اور جس نے مقصد بتایا. تو وہ کیسے بتائے گا؟ کتابوں میں ہی بتائے گا. تو ساری کتابیں ایک مقصد کے لیے اتاری ہیں کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں. اور جو کچھ عبادت کے ضمن میں کرو وہ انہی کے مطابق کرو. اور یہ کتابیں انسان کے لیے روشنی کا کام دیتی، اندھیروں سے نکالتی، رہنمائی کرتی. اور کتابوں پر ایمان جو ہے نا، یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے. یہ یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی جو تعریف کی ہے ان کی تعریف اس بنا پر بھی ہوئی کہ جو پیغامات ان کو دیے گئے وہ سارے کے سارے انہوں نے آگے پہنچا دیے. کتابوں میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس تو چوائس ہوتی ہے نا کہ کس کو کتنی بات بتائیں اور نہ بھی بتائیں، کبھی چپ رہیں، پتہ بھی ہو تو نہیں کہتے. پیغمبروں کے پاس یہ چوائس نہیں تھی. چاہے جان کا بھی خطرہ ہو پھر بھی بتانی، چاہے لوگ ناپسند کرے پھر بھی بتانی. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. بتانی ہے، وہ بات پہنچانی ہے، کیسا بھی ریئیکشن سامنے آئے. جس وقت اللہ کا حکم آ جائے کہ اب یہ بتا دی جائے بات، اس وقت ان کو تو بتانی ہی بتانی. اس پر ان کی تعریف بھی ہوئی ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ سورۃ الاحزاب 39. جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے. اور یہ کہ اللہ نے خبر دی کہ پیغمبر اور مومنین ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. پیغمبر خود بھی ایمان لاتے ہیں اور جو ان کے ساتھی وہ بھی ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے علاوہ تمام پیغمبروں کو بھی حکم دیا کہ وہ کتابوں پر ایمان لائیں. قولوا آمنا باللہ وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم پچھلے پیغمبروں پر جو بھی نازل ہوا، جو ان کو دیا گیا، انزلہ کے علاوہ اوتیا کا لفظ بھی آیا، اس سب پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. ہمیں اس بات کا بھی ایمان لانا ہے کہ جن قوموں کے پاس پیغمبر آئے اور انہوں نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا اور اس وجہ سے وہ ہلاک بھی ہوئی. تو پھر ایمان کا حصہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات نہیں مانتا تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اس کے لیے سخت نقصان دہ چیز ہے. یعنی ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہاں یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں. ماننے کا مطلب کیا ہے کہ جو یہ کہتی ہیں ان کو کرا بھی جائے. عمل سے تصدیق. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ دہرائیے. عمل بالارکان. یہ صرف اللہ پر ایمان لانے کے لیے کہ کتابوں پر بھی ایمان لانے کے لیے؟
کتابوں پر بھی اسی طرح ایمان لایا جائے گا. ٹھیک ہے؟ کیا کیا کہ دل میں اس کا یقین ہوگا، زبان سے اس کا اقرار ہوگا، عمل سے اس کا اظہار ہوگا. ٹھیک ہے.